امام صاحب رحمتullah علیہ جو تھے انکی پوری کتابیں ایک صندوق میں بند ہو کر دریائے نیل کے اندر نیچے ہیں. جب امام مہدی آئیں گے خضر آئیں گے تو اس کو نکالیں گے. واللہ ایسی علم گلم باتیں سنو. الغرض کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب نے آدھا قرآن ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کر پڑھا, پھر دوسرا قرآن آدھا قرآن ایک پہر رات کے ایک پہر میں دوسرے ٹانگ کر کے یوں قرآن پڑھا. اب اس کے بعد میں کہنے لگے اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. تو اللہ کی طرف سے آواز آئی. امام صاحب رحمتullah علیہ نے ایک آواز سنی کہ نہیں نہیں اے ابو حنیفہ تمہاری عبادت سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, جاؤ قیامت تک تجھے بھی اور جتنے تیرے ماننے والے اور تیرے مذہب کے اوپر عمل کرنے والے ہیں سب کو میں نے بخش دیا ہے. اللہ کی قسم, اور جھوٹ بولنے والے پر اللہ تو کروڑوں لعنتیں نازل فرما. بولو آمین, بولو آمین. ہے حوالہ غلط کرنے والے پر اللہ کروڑوں لعنتیں نازل فرمائے. بتاؤ بتاؤ بھیا اب کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے نبی کی پیروی کرنے پر تو ہم یہ خوش تھے کہ اللہ کے نبی جنت کی ضمانت ہیں. یہاں تو کہتے ہیں ہمارے امام کے پیچھے چلو جنت مل جائے گی. استغفر اللہ, اتنا بڑا کفر کر کے بھی یہ اہل سنت والجماعت. تو ہم نہیں جانتے پھر اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں. یہ صحابہ کے نقش قدم پر سنو, آگے بڑھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى, میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جو انکار کرے. قیل من ابا, کون انکار کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا میرا انکار کیا. خلاص سنو اللہ کے نبی اور سنو یہ دلیلیں اس بات کی دلیل ہیں کہ فوز اور فلاح اور جنت کس کی اتباع اور پیروی پہ ملے گی؟ بولو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور قرآن اور سنت کے سوا جو کچھ بھی ہے سب کیا ہے؟ ضلالت ہے اور گمراہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک. اے لوگوں میں تمہیں ایک واضح اور سیدھی شاہ راہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. دن تو اپنا ہے ہی ہے واضح, یعنی مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ تمہیں چلنے میں کوئی دشواری, میں وہ دین چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں وہ دین چھوڑ کے جا رہا ہوں جس دین کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یزیغ عنہا الا ہالک, اس دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف کسی اور مذہب کو اختیار کرنے والے کیا ہو جائیں گے؟ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے. جن کو ہلاک اور برباد ہونا ہوگا وہی اس دین کو چھوڑے گا. تو بولو اللہ کے نبی تو یہ کہیں میرا دین بڑا ہی واضح اور صاف ہے, اور امتی یہ کہے کہ نہیں اس کے اندر بڑی پیچیدگیاں ہیں تم نہیں سمجھ پاؤ گے, یہ تو بڑے بڑے تندرست لوگوں کا علاج کرنے والی کی پڑیا ہے, یہ بڑے بڑے تندرست لوگوں کے علاج کرنے والی کی پڑیا ہے. یہ حکیم صاحب وہ ہیں جو بیماروں کا علاج نہیں کرتے بلکہ یہ بڑے بڑے مسنڈوں کا وہ علاج کرتے ہیں. تو قرآن و حدیث تم نہیں سمجھ پاؤ گے, یہ بڑے بڑے علماء ہی اس سے سدھرتے ہیں, جہلا عوام نہیں سدھرتے. استغفر اللہ, یہی مثال ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے ایک اور جگہ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما, دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. کتاب اللہ و سنتی, ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے. بہت امام مالک کی یہ حدیث. تو اس حدیث پاک سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے ان دونوں حدیثوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کے سوا جتنا بھی ہے سب کیا ہے؟ ضلالت ہے, گمراہی ہے اور آدمی بھٹکنے والا ہے. اور سنو اسلام نے تفرقہ بازی اور جماعت سازی یا مذہب کی ایجادات وغیرہ سے قرآن و سنت سے منع فرمایا, قرآن و سنت نے روکا ہے. چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, اے میرے حبیب جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا, اور بھی تفسیر میں بتلاؤں گا, تفسیر آ رہی, جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا, اے میرے نبی آپ کا تعلق ایسے لوگوں سے نہیں ہے, کچھ بھی تعلق آپ کا ان گروہوں اور گروپوں سے نہیں ہے. یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ان کو ہونے دو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ روایت حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, اے عائشہ تم جانتی ہو کہ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بٹ گئے وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم اصحاب البدع واصحاب الاہواء, وہ لوگ ہیں جو بدعتی ہیں اور اپنے نفسوں کی پوجا اور پیروی کرتے ہیں. نفس جس بات کی طرف بدعتی. آج کون بدعت سے بچا ہوا بتاؤ؟ جتنے حنفی ٹوٹل, معذرت کے ساتھ آپ کا جرم نہیں ہے,
آپ کو کس نے کہا حنفی بننے کے لیے؟ آپ کو کہا گیا کہ اللہ کے نبی کی اتباع کرو. آپ کو مولویوں نے حنفی کا پیالہ پلایا ہوا ہے، اس لیے آپ اپنے آپ کو حنفی کی رٹ لگا رہے ہو. لیکن جو حنفی اگر اس سے پوچھو امام ابو حنیفہ کا نام کیا تھا تو اس بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ امام صاحب کا نام کیا تھا رحمۃ اللہ علیہ. اسے یہ بھی پتا حنفی تو ہم ہیں اگر مانا جائے، کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو نقشہ بتلایا، جو طور طریقہ بتلایا، الحمدللہ ہم اس کے اوپر. اور سنو حقیقتیں ابھی میں بتاؤں گا میرے عزیزو، غور سے سننا سمجھ کے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ تو یہ جو ہے یہ بدعتی جتنے بھی ہمارے ملک کے اندر احناف ان کا ایک بھی شک الا من رحم اللہ، ایک دو کو چھوڑ کر کسی کا بھی دامن بدعت اور شرک سے محفوظ نہیں ہے. اور میں نے چیلنج کیا ہے کسی کیسٹ میں کہ میں تمہیں 1 کروڑ ریال دوں گا. حالانکہ میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ میرے باپ داداؤں نے دیکھا ہوگا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. اس لیے میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ تم اہل دیوبند کو، بریلویوں کو تو چھوڑو، وہ تو سر سے لے کر پیر تک امام احمد رضا خان کے محبت میں ان کے اس میں ڈوبے ہوئے ہیں. میں ان اصحاب تقوی اور اصحاب جبہ و دستار جو اپنے آپ کو بہت بڑا موحد سمجھتے ہیں اور ہندوستان میں بیٹھ کر کے پمفلٹ چھینٹتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے موحد ہیں، یہ بریلوی بدعتی ہیں، مشرک ہیں. ہم نے کہا تمہارے ہی بھائی ہیں، تم ہی انہی نسل سے ہو، تمہارے ایک خون ہے تمہارا، خواہ مخواہ ان کو نفرت کرتے ہو بیچاروں کو. وہ کہتے ہیں، ان کو میں نے کہا تم شرک کی ایسی تعریف کرو جس سے علماء دیوبند بچ جائیں. اللہ کی قسم میں 1 کروڑ ریال دینے کے لیے تیار ہوں. شرک کی ایسی تم تعریف کرو جس سے کہ بولو تمہارے علماء کے دامن بچ جائیں. شرک نہیں بچ سکتے، نہیں بچ سکتے. جس کا عقیدہ یہ ہو حکیم الامت کا کہ قاسم نانوتوی صاحب دل کے بھیدوں کو جاننے والے، دارالعلوم دیوبند میں جھگڑا ہو ان کے جھگڑوں کو مٹانے والے، مولانا محمود الحسن جن کے قرآن پر پابندی لگی سعودی عرب میں چھپنے کے بعد، جب پتا چلا کہ اس میں بدعقیدگی کا گھوٹالا ہے، مملکت سعودی عربیہ نے پابندی لگائی. ان کے عقیدے انہوں نے توبہ کر رہے ہیں کہ ہاں حضرت ہم توبہ کرتے ہیں. انہیں یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ ان حاجی رفیع الدین صاحب سے کہیں کہ جناب علی جب وہ مر گئے قاسم نانوتوی صاحب تو پھر قبر پھاڑ کر کے کیسے آئے جسم کے اوپر کپڑے کہاں سے ملے ان کو؟ خط وط کسی نے بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا؟ ایسے ہی آ گئے، کیسے پتا چلا؟ استغفر اللہ. جن کے عقیدے یہ ہوں کہ قبروں سے فیض حاصل کریں، جن کے عقیدے یہ ہوں استغفر اللہ تصوف، جن جو غرق ہوں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی جو دین کو تقسیم کرتے ہیں، دین کو بانٹتے ہیں، تفرقہ بازی کرتے ہیں، وہ اصحاب بدع ہیں، اصحاب البدع ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بدعتی ہیں اور اپنے اپنے نفسوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ اپنے اپنے نفسوں کی پیروی کرتے ہیں. لیس لہم توبہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان کے لیے توبہ ہے ہی نہیں ہے. انا منہم بریء وہم من براء، میں ان سے بیزار ہوں وہ مجھ سے بیزار ہیں. اللہ اکبر. اے بدعت کی رسیالو، مولویوں، شیخ الحدیثوں، عظمتوں کی پگڑیاں لگانے والوں، مسندوں پر شرک و بدعت کا درس دینے والوں، امت محمدیہ کو غلط سلط مذہبوں میں اٹکا کر تم اپنا الو سیدھا کر رہے ہو. قیامت کے دن یہی امت انشاءاللہ تمہارے گریبان پکڑے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن لوگوں یہاں تو کم از کم سدھر جاؤ. حجت تو میں قائم کر رہا ہوں نا تمہیں. ارے ایسی توبہ کرو کہ اللہ ان کی منحوس شکل ہی نہ قیامت کے دن دکھلائے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، ایسے بدبودار لوگوں کی شکل میدان محشر میں بھی اللہ نہ دکھلائے. دور رہو اور دیکھو تو کس کو؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول، یہ روایت طبرانی کے اندر ہے. اور عبداللہ ابن مسعود کی روایت سنو. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں